اس سلسلے میں ایک واقعہ جو نزہۃ المجالس میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنا غلام بیچا اور یہ کہہ کے بیچا کہ یہ میرا غلام ہے، چغل خوری کے سوا اس غلام میں کوئی برائی نہیں ہے۔ خریدنے والے نے خرید لیا، شاید یہ سوچا ہوگا کہ یہ تو کوئی ایسے خاص بات نہیں ہے۔ غلام گھر کی سب سے خطرناک شے ہوا کرتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یعنی جو آپ کے گھر کا نوکر ہے وہ آپ کا نوکر تو ہے، لیکن گھر کی سب سے خطرناک شے ہے اور ہر ایک کی کمزوری یا طاقت کا علم اسے ہوتا ہے۔ اور بعض نوکر ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے بڑی اچھی طرح وہ استعمال کرتے ہیں اور کرنا جانتے بھی ہیں۔ یعنی جو کام وہ گھر کے مرد سے نہیں لے سکتے خاتون سے لے لیتے ہیں، اور جو کام وہ خاتون سے نہیں لے سکتے وہ مرد سے لے لیتے ہیں۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ نوکروں کو عموماً گھر کے معاملات سے دور رکھنا چاہیے اور انہیں اتنا قریب آنے کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا کر سکیں۔ تو ہوا یہ کہ اس نے سب سے پہلے جو خاتون خانہ تھی، گھر کی جو خاتون تھی، انہیں ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا کہ آپ کے جو شوہر ہیں یہ آپ پر ایک اور خاتون کو لانا چاہتے ہیں، تو یہ تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر کیا کرنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر ایسے کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ ایک تو ایک آدمی چغلی کر رہا ہے، اب چغل خور کی بات پر اعتماد اتنا ہو جاتا ہے کہ اس سے مشورہ مانگا جاتا ہے کہ اچھا بتاؤ اب ہم کیا کریں، مسئلے کا حل کیا ہے۔ یعنی یہ ذہن میں رکھنے کی بجائے کہ یہ غلط فہمی پھیلا کر ہمارے تعلقات خراب کر رہا ہے، اس پر اعتماد کر لیا جاتا ہے اور اس سے مشورہ مانگا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ اس کیس میں بھی یہی ہوا۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ تو کرنا کیا چاہیے۔ اس نے کہا رات کو جب یہ سو جائیں تو آپ ان کی جو داڑھی ہے، اس نے کہا کہ رات کو جب یہ سو جائیں تو ان کے داڑھی سے کچھ بال کاٹ کے، نیچے سے کچھ کاٹ کے بال وہ مجھے دے دیجیے گا، تو اس پہ کوئی عمل پڑھوں گا یا جو بھی ہوگا اس طرح کا، اللہ ایسے اعمال سے محفوظ رکھے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ تو معاملہ بن گیا۔ شوہر کے پاس گیا، کہنے لگا کہ دیکھیے آپ کی جو بیگم ہے یہ چونکہ آپ سے خوش نہیں ہے، تو آج رات کو جو ہے آپ کا کام تمام ہے، تو آپ سونے کی ایکٹنگ کیجیے گا، اسی درمیان آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب ان صاحب نے سونے کی ایکٹنگ کی، وہ خاتون جو تھیں اس طرح یا جو بھی اس وقت کا اوزار تھا وہ لے کے بال کاٹنے آئیں کہ کاٹ کے اس کو دے دیں، یہ سمجھے کہ اوہ یہ تو میرے آخری رسوم کا انتظام کر رہی ہے اور یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا میرے لیے۔ تو ان صاحب نے اس طرح لیا اور بیوی سے کوئی گفتگو کیے بغیر اسے قتل کر دیا۔ وہ یہ سمجھے کہ اپنے قاتل کو مار دیا۔ باقی محرکات کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ۔ اب یہ ہوا کہ عورت کے رشتہ دار آئے، انہوں نے قصاص میں اسے قتل کر دیا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ نہ یہ رہا نہ وہ رہی، اور دونوں ایک غلط فہمی کے نتیجے میں یا چغل خوری کے نتیجے میں مارے گئے۔ اور پہلا عمل یعنی دوسرے عمل کی بنیاد بنا، یعنی اصل میں غلام دو قتل کا ذمہ دار ہے۔ عورت کا بھی قتل اسی کی وجہ سے ہوا کیونکہ نہ وہ بال کاٹنے کا مشورہ دیتا، نہ وہ شوہر سے جا کے غلط بات کرتا، نہ شوہر غلط فہمی میں اسے قتل کرتا اور نہ اس کے رشتہ دار قصاص میں اسے مارتے۔ تو پہلا جو قتل تھا وہ تو بالکل مظلوم قتل ہوا اور جو عورت کا قتل ہوا، اور جو دوسرا قتل ہے یہ تو قصاص میں ہوا، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن دونوں قتل غلام کی وجہ سے ہوئے۔ آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ اتنی سی بات نے کتنا بڑا کمال کیا
کہ نہ صرف یہ کہ صرف پھوٹ ہی نہیں پڑی بلکہ زندگیاں ختم ہو گئیں، ایک دوسرے سے غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے بھی باقی نہیں رہے وہ۔ اسی طرح بعض لوگ جلدی میں فیصلہ کرتے ہیں اور جلدی کے فیصلے عام طور پر نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو اگر یعنی آپ دیکھیں کہ انہیں بالکل مہلت نہیں ملی، وہ ایک دوسرے سے بات کر لیتے، کم سے کم مرد عقل مند تھا، شدت جذبات میں آنے کے بجائے اگر وہ عورت سے مشورہ کر لیتا کہ یہ مجھے قتل کر کے تمہیں کیا ملے گا، اور اسے اس کے نقصانات سمجھاتا، تو شاید غلام کا بھید کھل جاتا کہ یہ تو غلام کی وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو آپ نے دیکھا جن صاحب نے غلام کو بیچا تھا یہ کہہ کر کہ انہوں نے تو بات اپنی پوری کر دی کہ بھائی یہ چغلی کے علاوہ کوئی کام اس میں برائی نہیں ہے، چغلی کی برائی ہے، لیکن یہ ایک برائی ایسی ہے جو ساری برائیوں پہ حاوی ہو گئی، اور ساری برائیوں پہ حاوی ہونے کے بعد یعنی 2 قتل اس ایک چغلی کی وجہ سے ہوئے، اور دونوں سے اس نے جھوٹ بات کی، خاتون کے دل میں مرد کی طرف سے غلط فہمی پیدا کی، مرد کے دل میں خاتون کی طرف سے غلط فہمی پیدا کی، اور اس طرح یہ دونوں قتل ہو گئے۔ تو اب کوئی پوچھے مرد اگر تھوڑی سی عقل سے کام لے لیتا اور عموماً لے لیا کرے تو میرے خیال ہے بہت سارے معاملات بڑی آسانی سے نمٹ سکتے ہیں۔ یعنی عام طور پر مرد کو یہ چاہیے کہ وہ معاملہ فہمی اختیار کرے اور بات کی صحیح انکوائری کر لیا کرے، کیونکہ بہت سے جھگڑے صرف لگائی بجھائی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، کون کہاں کس کی چغلی نہیں کرتا، مگر اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں اس پہ کبھی کسی نے غور نہیں کیا۔ چغل خوروں کو اس نقصان کا ذاتی طور پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چلیے اگر کسی کا انتقام پورا ہو بھی گیا، اگر آپ نے چغل خوری کے ذریعے جو جنگ سٹارٹ کی ہے اس سے اگر آپ نے انتقام لے بھی لیا تو آپ کی اپنی زندگی کتنے دن کی ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے انتقام بہت ہی گھناؤنا لے لیا ہو۔ تو چغل خور آج ہی سے اپنی اصلاح کریں، اور خواتین و حضرات جو آپس میں مل بیٹھنے کے بعد یا مختلف محافل میں، یعنی عموماً محافل ذکر اور محافل میلاد کی جو محفلیں ہیں وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں کہ جہاں 2 لوگ مل کے بیٹھتے ہیں تیسرے کی برائی جو ہے تقریباً اگر سب نہیں تو 2-4 تو ایسے ضرور ہوتے ہیں جو کسی اور کی برائی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو آپ سوچئے کہ آپ ایک نیک کام کے لیے گئے ہیں، وہاں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، اور جو تعلیمات آپ نے سنی ان پر عمل کی بجائے آپ نے ایک نیا محاذ کھول لیا اور آپ دوسرے کی برائی سے اپنا نام اعمال سیاہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ نے یہ سنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ ان کی بہت برائیاں کرتا ہے، انہوں نے اسے کھجوروں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا بھیج دیا، پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنی ساری نیکیاں میرے نام کر دی ہیں، تو اب میں کم سے کم دنیا میں کچھ تو تمہیں دے دوں۔ مطلب یہ ہے کہ چغل خور کی نیکیاں اگر وہ یہ بھی سوچ لے کہ اس کی نیکیاں مفت میں ضائع ہو رہی ہیں، وہ تو دوسرے کے لیے نیکیاں کر رہا ہے، کیونکہ جس کی چغلی کر رہا ہے اس کی نیکیاں اس کے عمل میں جا رہی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ایک انسان بڑا گناہگار ہو اور صرف اس کی چغلیاں کی جا رہی ہوں، تو آپ کی کتنی بڑی بڑی نیکیاں مفت میں اس کے نام عمل میں جا رہی ہیں۔ تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ کی نیکیاں مفت میں اس کے نام عمل میں جا رہی ہوں۔ اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ کے پاس سے کچھ نہیں بچا، آپ دنیاوی فائدے کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔